بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلی ویڈیو میں نے آپ سے شیئرنگ کی تھی کہ ریٹینشن آف پلیسنٹا کہ جیر پھنس جاتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ جیسے کہ اس میں نے بتایا تھا کہ جیر 120 جگہ سے 100 سے 120 جگہ سے بچے کے ساتھ کنیکشن جڑا ہوتا ہے اور اسی کو ہم جیر کہتے ہیں۔ لیکن جب بچے کا پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو یہ جیر جو ہے وہ اندر رہ جاتی ہے اور بچہ باہر آ جاتا ہے۔ لیکن اس کے جو 8 گھنٹے بلکہ نارمل جانور میں تو 3 گھنٹے بعد جیر گر جانی چاہیے، لیکن 8 سے 12 گھنٹے تک اس کا ٹائم ہے۔ جب 8 گھنٹے گزر جائیں تو آپ سمجھیں کہ یہ کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ جیر پھنس گئی ہے۔ تو اس جیر میں آپ کو جیسے علم ہے کہ 100 سے 120 جگہ اس کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، تو اس میں جب انفلاممیشن ہو جاتی ہے تو وہ جیر گرتی نہیں بلکہ وہ جڑی رہتی ہے۔ اور اس کا مناسب حل یہ ہے کہ آپ 1-2 انجیکشن ہیں اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں، لیکن وہ اتنے افیکٹو نہیں ہیں۔ جب 4 گھنٹے گزر جائیں تو آپ اس کو 5 انجیکشن آکسیٹوسن جو آکسیٹوسن کا ٹیکہ لگائیں، تو اس سے بھی بعض دفعہ اس کی کنٹریکشن شروع ہو جاتی ہے، یوٹرس سکڑتی ہے اور پھیلتی ہے، جس سے بھی بعض دفعہ یہ جیر نکل جاتی ہے۔ آکسیٹوسن کا اثر نہیں ہو رہا تو آپ اس کو گلوکوز کی 2 بوتلیں لگائیں۔ تو اس سے بھی مسئلہ نہ حل ہو تو آپ اپنے قریبی جو ڈاکٹر ہے، نسل کشی کا ڈاکٹر ہے، ٹیکنیشین ہے، اس سے رابطہ کریں۔ جیر جو پھنس جاتی ہے اس کو صرف ایک ہی طریقہ ہے جس کو ہاتھ ڈال کے اس کو نکالنا پڑتا ہے۔ اس میں کچھ جگہ سے تو جیر اتر جاتی ہے، لیکن باقی جو جگہ جڑی ہوتی ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو وہ آدمی اندر ہاتھ سے اس کو علیحدہ کرتا ہے اور اس سے بہت سارے وہ اس کے اجزاء جو جڑے ہوتے ہیں وہ اندر ہی رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اس کو آپ جب 8 سے 12 گھنٹے انتظار کریں، اور اگر اس میں آپ کو کامیابی نہیں ہوتی تو آپ ٹیکنیشینز کی خدمات حاصل کر کے اس کو نکلوائیں۔ لیکن اس میں سب سے بڑی جو خرابی ہے کہ بعض دفعہ ٹیکنیشین کی لاپرواہی اور آپ کی اس میں مالک کی بھی کوئی کوتاہی ہوتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جیر نکل گئی، اب اس کا مکمل علاج ہو گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جب جیر کو آپ نکالتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ پوری صفائی کرتا ہے اندر سے، لیکن کچھ پیسز جو اتنے بے تحاشا جگہ سے جڑی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ پیسز لگے رہ جاتے ہیں۔ وہ جو اس کا حصے ہیں جو جیر کے وہ اندر رہ جاتے ہیں۔ تو جب ٹیکنیشین پہلے دن کرے تو میں اس کا علاج بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 6 گولیاں یوٹونول وہ جب جیر نکال کے وہ اندر رکھے اور وہ اس کو آپ کہیں کہ اچھی طرح تسلی کرے۔ اس کے علاوہ یہ گولیاں رکھنے کے علاوہ آپ اس کو اینٹی بیوٹک لانگ ایکٹنگ کا 1 انجیکشن لگائیں۔ اگر شام کو وہ ٹیکنیشین آیا ہے تو صبح اس کو دوبارہ کال کریں۔ یہ دوائی رکھنے سے 8-10 گھنٹے کے بعد اس کے وہ جڑے ہوئے جو پیس ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ اس سے اتر جاتے ہیں، لیکن وہ خود باہر نہیں آتے جب تک اس کو دوبارہ ہاتھ ڈال کے صفائی نہ کی جائے۔ تو دوسرے دن بھی وہ صفائی کرے
ٹیکنیشین ڈاکٹر آ کے اس کو دیکھے، کیونکہ 3 دن کے بعد وہ بچے دانی کا منہ بند ہو جائے گا، اور اس کے بعد اگر پیس کوئی رہ گیا تو اس میں پیپ بن جائے گی، اور جس کو مٹرائٹس کہتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے جانور کا جس میں جیر پھنسی ہو، اس کا 2 سے 3 دن لازمی آپ علاج کروائیں، ورنہ اس کے اندر بچے دانی میں پیپ جمع ہو جائے گی، جانور کھانا پینا کم کر دے گا اور اس کا دودھ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ جیر کے بعد 1 ہفتے تک جانور کا دودھ کم ہے، یا وہ اندر سے مواد پھینک رہا ہے، پیشاب والی جگہ سے سفید رنگ کا مواد پھینک رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی انفیکشن ابھی ہے، اس کی پیپ بن گئی ہے، اس کو آپ دوبارہ علاج کروائیں، کیونکہ اس کا علاج مکمل نہ ہونے سے اس طرح ہوتا ہے، اور جانور دودھ بھی کم دیتا ہے اور چارہ بھی کم کھاتا ہے، اور اس حالت کو مٹرائٹس کہتے ہیں۔ تو اس کا علاج ہونا بہت اہم ہے، ورنہ جانور دوبارہ گبن نہیں ہوگا اور نہ ہی بچہ دے گا۔ جانور مکمل طور پر بانجھ پن کا شکار ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جانور نکارہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو مرض ہے یہ بہت خطرناک ہے، اور جانور کے لیے اور مالک کا دونوں کے لیے، مالک کا مالی نقصان اور جانور ویسے ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس مرض کو عام مرض مت سمجھیں اور اس میں غفلت مت کریں، اس کا مکمل علاج کریں، اسی میں آپ کی اور جانور کی بہتری ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔